تھوڑی سی سختی دیکھ کر بے ہوش ہو جانے والے لوگ اس کا مقابلہ کیا کریں گے کہ جس کی دائیں ٹانگ کی ہڈی کو پہلے باریک ورمے سے آر پار سوراخ کیا گیا، پھر ورمے کے سائز بڑھتے گئے، اس حد تک ورمے سے تشدد ہوا کہ ٹانگ جسم سے الگ ہو گئی، پھر اس کے ہینڈلر کا نام اس کی زبان پر نہ آیا، اس کے مشن کے بارے میں وہ ایک لفظ تک نہ جان سکے۔ جاؤ جا کر دیکھو دلی کی تہاڑ جیل کے باہر CDEF سے لے کر کابل کی پل چرخی اور غزنی جیل تک پاکستان کے بیٹوں کی درجنوں داستانیں ایسی ہیں جو اگر منظر عام پر آ جائیں تو اس قوم کے اشک نہ رکے۔ ان جیلوں کی بیرکوں کی دیواریں اس بات کی شاہد ہیں کہ وطن کے بیٹے جیت گئے اور دشمن ہار گیا۔ استقامت کے یہ پہاڑ معمولی نہ تھے، استقامت میں یہ عبداللہ بن حذافہ کے روحانی بیٹے ثابت ہوئے، جھکے نہیں، برداشت میں یہ یاسر و سمیہ کے فرزند ثابت ہوئے کہ اف تک نہ کہا۔ آج میں اگر کسی فیس بک یہ لنڈے کے دانشور کے 2 انگلیوں کے درمیان، ہاں صرف 2 انگلیوں کے درمیان پینسل رکھ کر معمولی سا دباؤ ڈالوں تو یہ 30 سیکنڈ سے پہلے اپنے لیڈر کو گالیاں بکنا شروع کر دیں گے۔ یہ جذبوں سے محروم ہیں، یہ جوش و ہوش سے محروم ہیں، یہ رات کے اندھیرے میں اپنے ہی کمروں میں ڈر جانے والے لوگ یہ کیا جانے کہ خوف کیا ہوتا ہے۔ وہ خوف کے جس میں جنگلی جانور یا بھوت پریت نہیں ہوتے، اس میں گولیاں، گرنیڈ اور RPG مائن کا خطرہ بھی میٹر نہیں کرتا۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں زبان نہ پھسل جائے، خوف یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکل پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد مجاہد سے مجھے غدار بنا ڈالے۔ ان کو کیا پتا کہ دنیا بھر کی ایجنسیوں کے ایجنٹ اپنے پاس زہر رکھتے ہیں اور یہ اللہ کے شیر شدید اذیت کو آسان موت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے بڑے آرام سے جب آپ پرسکون کمرے میں جب آپ ہی ان کے خلاف بولتے ہو تو واللہ دل کرتا ہے کہ تمہیں چراہوں میں لٹکا دیا جائے۔ وہ جو تمہیں باقی رکھنے کے لیے اپنوں سے باقیات چھین لیتے ہیں، وہ جو تمہیں باقی رکھنے کے لیے اپنوں سے باقیات چھین لیتے ہیں، یہ وہ ہیں جو ہیں تو تم ہو، یہ وہ ہیں کہ ہیں تو تم ہو، یہ نہ ہو تو تمہارا نشان نہ ہو۔ یہ وہ ہیں جو تمہاری نظریاتی و جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں، کبھی یہ چرسی کے روپ میں، کبھی یہ بزنس مین کے روپ میں، کبھی یہ شاگرد کے روپ میں، اور کبھی یہ کسی ادارے کے اعلیٰ حکام کے عہدے پر بیٹھا تمہاری حفاظت پر مامور ہوگا۔ اللہ کی قسم جان لو، یہ ہندو پلید، یہ نصرانی غلیظ، یہ لوگ تمہیں کھا جائیں گے، تمہاری بیٹیوں کو باندیاں بنا لیں گے، تمہاری ماؤں کی چھاتیوں کو کاٹ کر تمہاری نسلیں برباد کر دیں گے۔ او بنی اسرائیل کی طرح ناشکریاں کرنے والو، اٹھو ذرا جھانک کر دیکھو شام سے لے کر لیبیا تک جن کے اپنے دشمن بھی نہ تھے، وہ سب کیوں مارے گئے، وہ کیوں برباد کیے گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایسی کوئی فوج نہیں تھی، ان کے پاس ایسی کوئی ایجنسیاں نہیں تھی۔ اسی وجہ سے شام، عراق، لیبیا سب ممالک برباد کر دیے گئے، ان کو اجاڑ دیا گیا، ان کے معصوم بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ او پاکستانیوں ہوش میں آؤ، ان جمہوری غداروں کے پیچھے لگ کے، ان سیاسی لٹیروں کے فریب میں آ کے تم اپنے ہی محافظوں پر زبان درازیاں کرتے ہو جنہوں نے تمہارے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا۔ پیارے نوجوانوں، یہ تو واضح ہے کہ دشمن میدانوں میں شکست کھا چکا ہے۔ وہ پوری دنیا کفر ایک جان ہو کر بھی میدان میں آ جائے تو میدانوں میں وہ ہمیں نہیں بچھاڑ سکتا۔ وہ ہماری تاریخ سے واقف ہے کہ ہم 313 تھے کہ 1000 کو پاش کر دیا۔ دشمن وسائل و ٹیکنالوجی سے لیس تھا، ہمارے ہاتھوں میں چھڑیاں تھیں، پھر بھی میدان میں لاشیں دشمن کے بکھرے پڑے تھے۔ ہمارا ایسی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے جس کے وعدے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یاد رکھو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں، اور تم چاروں طرف سے گھرے ہونے کے باوجود تمہارے ملک کے پیچھے 10 ایجنسیاں دن رات پلاننگ کرتی ہیں، اس کو تباہ و برباد کرنے کا سوچتی ہیں۔ لیکن اگر آج تم اپنے گھروں میں محفوظ ہو تو جان لو پاکستانیوں، اللہ کی عطا کردہ یہ شہادت سے سرشار فوج سیسا فلائی دیوار بنی کھڑی ہے، اور اپنے جوانوں کے لیے گالیاں نہیں دعائیں کیا کرو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج ISI پائندہ باد۔ ہم ایک چھوٹا سا شعر پیش کرتے ہیں۔ ہم سرد ہوا کے باسی ہیں، شہید بھی ہیں، غازی بھی ہیں، ہم کرنل کیپٹن میجر بھی، حوالدار نائک سپاہی بھی، ہم چھوڑ گئے دم توڑ گئے، ہم برف کی چادر اوڑھ گئے، بابا کی آنکھ کے تارے بھی، ہم ماں کے راج دلارے بھی، بابا کی آنکھ کے تارے بھی، ہم ماں کے راج دلارے بھی، ہم بیٹے باپ اور بھائی بھی، ہم منا انکل ماہی بھی، ہم دور بھی ہیں، مجبور بھی ہیں، اور زخموں سے ہم چور بھی ہیں۔ جب برف سے اٹھتے جائیں گے ہم جلدی لوٹ کے آئیں گے۔